Assalamu alaikum, Zainab. Walaikum assalam. Ready for the 18th juz? Yeah. Alright, so Zainab 18th जुज में स्टार्ट हो रहे हैं हम सूरह अल-मुमिनून से, ठीक है. मोमिनून कहते हैं बिलीवर्स को, मोमिन का प्लूरल है, ठीक है. इसमें जो टॉपिक्स है ना बड़े इंटरेस्टिंग है. इनहेरिटर्स ऑफ हेवन, यानी हेवन किसको मिलेगी, उसके ओनर कौन है. याद है पहले भी आया था वो इनहेरिटेंस का टॉपिक. तो ये यहाँ पे है कि जन्नत के मालिक होंगे कौन. तो वो लोग होंगे जिनका ईमान होगा अल्लाह ताला पे, अपनी नमाज बड़ा फोकस करके वो पढ़ते होंगे खुशू से, ठीक है. और जो बुराई है, जो शिरक है, उससे वो रुकते हैं, ठीक है. अपनी ज़कात देते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ की हुई है. और अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे जो हमें हुक्म दिए, जो बाउंड्री सेट की हैं, पर्दा या हया, उसका ख्याल करते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है. और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं, कोई नमाज नहीं रहती उनकी. तो ये वाले वो लोग होंगे जिनको जन्नत मिलेगी, जन्नत इनकी होगी, ठीक है. फिर अल्लाह ताला ने दोबारा इस सूरत में जो इंसान को बनाया है उसके स्टेजेस बताए हैं, कैसे बनाया. वही जैसे मैंने आपको बताया था, मट्टी से, फिर पानी, वो गंदे पानी से, ब्लड, हड्डियाँ, वो सब कुछ बताया, ठीक है. और फिर छोटे बच्चे की तरह, कमज़ोर बच्चे की तरह पैदाइश हुई, और फिर जवानी, फिर डेथ, और फिर दोबारा लाइफ अगेन, दोबारा जब जिंदा होंगे हम. तौहीद का जिक्र है ज़ैनब इसमें. दोबारा अल्लाह ताला ने बताया कि आसमान अल्लाह ने बनाए, बारिश अल्लाह ताला बरसाते हैं, खाना अल्लाह ताला देते हैं, सारे जो बेसिकली एनिमल्स हैं वो अल्लाह ने बनाए हैं, और हर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे इंसान फ़ायदा उठाता है. फिर यहाँ पे 4 मैसेंजर्स का, 4 प्रॉफिट्स का जिक्र है. नूह अलैहिस्सलाम का है, मूसा अलैहिस्सलाम का है, हारून अलैहिस्सलाम का है, और ईसा अलैहिस्सलाम का, ठीक है. और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि वो कौन से लोग हैं जो बेसिकली गुड डीड्स में विनर बन जाते हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना, कोई गेम चल रही है, कोई रेस में जैसे, हाँ, जैसे एग्जैक्टली कौन लीड ले लेता है, दोज टेकिंग लीड इन गुड डीड्स. तो वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, शिरक नहीं करते, किसी सूरत शिरक नहीं करते, और बेसिकली अल्लाह ताला से मतलब अच्छे काम करने के बाद भी अल्लाह ताला से डरते हैं, ठीक है. और फिर अल्लाह ताला ने इसमें एंड में बताया कि जो वो लोग थे ना जिन्होंने अल्लाह ताला का मैसेज नहीं माना, उनकी मर्जी के खिलाफ था, और क़यामत वाले दिन बेसिकली इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये लूजर्स होंगे उस दिन. और फिर क़यामत वाले दिन का बताया कि क़यामत वाले दिन ज़ैनब पता है क्या होगा, वे होंगी, जो आपकी गुड डीड्स है ना उनको तोला जाएगा, मेजर किया जाएगा. जिसकी गुड डीड्स ज़्यादा होगी वो उस दिन जन्नत में चला जाएगा, और जिसकी बैड डीड्स वो हेल में चला जाएगा. और ये जो लोग होंगे ना जिनकी बैड डीड ज़्यादा होंगी, वो अल्लाह ताला से कहेंगे कि हमें एक चांस और दे दें, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला उन्हें फिर डांटेंगे उस दिन, कोई चांस नहीं मिलेगा, देयर इज़ नो सेकंड चांस, ठीक है. नेक्स्ट सूरह ज़ैनब इसमें है सूरह नूर, ठीक है, जिसको आपको आयत नूर आती है ना. नूर बेसिकली कहते हैं लाइट को, अल्लाह के नूर का जिक्र है ना इसमें, ठीक है. और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स अल्लाह ताला ने इसमें हमें बताए हैं वो है लिमिट्स का. अल्लाह ताला ने बताया है कि इंसान की जो लिमिट है ना उसमें इंसान को रहना चाहिए. और इसमें जिक्र आया है बेसिकली एक चीज़ का जो कि जिसकी बहुत सख्त सीवियर पनिशमेंट है, वो है यानी किसी भी लड़के को किसी लड़की से नहीं मिलना चाहिए, शादी से पहले साथ नहीं रहना चाहिए. और अभी के लिए आप यही समझो कि वो काम जिस तरह जो हस्बैंड वाइफ करते हैं ना, आप देखती हो ना कि कुछ लोग वैसी मिल लेते हैं, वैसी साथ फिर रहे होते हैं, साथ रह लेते हैं, तो वो बहुत सख्त गुनाह है, ठीक है. तो उसकी अल्लाह ताला ने पनिशमेंट का बताया, ठीक है. और इस चीज़ की भी पनिशमेंट का बताया कि कोई एक ऐसी लड़की है मिसाल के तौर पे, वो नहीं किसी से मिलती और कोई उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है, इसकी भी बहुत सीवियर पनिशमेंट है, ठीक है. तो ये कामों से अल्लाह ताला ने रोकने का, यही अल्लाह ताला ने लिमिट्स बताई. इसी तरह का एक वाक़या, एक स्टोरी इसमें हज़रत आयशा की है कि उन पे कुछ लोगों ने, बुरे लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया है झूठा कि ये जो है ना, नाउज़ बिल्लाह, ये किसी से मिलती हैं, ठीक है. आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो फिर अल्लाह ताला ने आयतें उतार दी, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये वर्सेस उतार दी और बताया कि हज़रत आयशा ऐसी नहीं है, ठीक है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, और जिन लोगों ने हज़रत आयशा पे ये झूठी इल्ज़ाम लगाया है इनको बहुत सख्त सज़ा होगी. फिर यहाँ पे कुछ आता है, रूल्स बताएं, परमिशन लेनी चाहिए, रूलिंग ऑन परमिशन. यानी जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था परमिशन लेने का, वो बेसिकली सलाम करते थे, लेकिन मैक्सिमम 3 दफ़ा, ये नहीं कि वहाँ खड़े होकर सलाम कर ही जा रहे हैं. 3 दफ़ा सलाम करते थे, किसी ने जवाब दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो चले जाते थे, ठीक है. और फिर एक और तरीका ये बताया, हुज़ूर का जो तरीका था वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े नहीं होते थे, ठीक है. वो दरवाजे के बिल्कुल फ्रंट पे नहीं खड़े होते ताकि किसी के घर के अंदर ना झांकें, ठीक है. हर किसी की प्राइवेसी होती है. और जब भी
کوئی آپ سے پوچھے اندر والا کہ کون ہے تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میں ہوں, آپ اپنا نام بتائیں تاکہ اگلے کو پتہ چل جائے کون ہے. پھر کورنگ کا ذکر آیا, ٹھیک ہے, اور یہ مین کے لیے بھی ہے, اور مین کے لیے یہی کہا کہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں ان کو گارڈ کریں, ان کی سیفٹی کریں, چھپا کے رکھیں اور اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ عورتوں کے لیے بھی آیا کہ بیسیکلی آپ نے کسی نان محرم کو نہیں دیکھا. ہم باہر جاتے ہیں, بوائز ہوتے ہیں اتنے زیادہ, یہ نہیں کہ آپ سب بوائز کو دیکھ رہی ہو, ان کا فرینڈ شپ کرنے کے لیے, تو اپنی نظریں نیچے رکھیں آپ. اور لڑکیوں کو یہ کہا گیا کہ آپ جو بیوٹی ہے نا آپ کی, وہ صرف آپ کے محرم کے لیے, آپ کے ہسبینڈ کے لیے, آپ ان کے سامنے جا سکتی ہیں, ادروائز نان محرم کو آپ نے نہیں دکھانا, ٹھیک ہے, اپنا فیس کچھ بھی نہیں. پھر آیت نور آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہدایت کا نور ہے نا وہ مومنوں کے, بلیورز کے ہارٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں 2 ایگزامپلز دی ہیں جو بیسیکلی ڈس بلیورز ہیں نا ان کی. بیسیکلی ہوتا یہ کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے, ایک معراج کی اس کی ایک ایگزامپل دی ہے. جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو کئی بار دیکھا آپ نے سن لائٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پانی آگے, لیکن ایکچولی پانی نہیں ہوتا, وہ روڈ ہی ہوتا ہے, کیونکہ لائٹ کی ریفلیکشن ایسی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. بیسیکلی ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن یا ان کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے لیکن ایکچولی کچھ ہے نہیں, کوئی دھوکہ ہے. ان کی جو لائف ہے نا وہ بیسیکلی دھوکہ ہے. پھر پرمیشن کے ٹائمز کا کچھ بتایا ہوا ہے کہ کن ٹائمز پہ پرمیشن لینی چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر ریلیکسیشن ہے تھوڑی سی, جو کورنگ ہے نا جو بیسیکلی ہم کرتے ہیں لیڈیز کے لیے, وہ جو بہت اولڈر لیڈیز ہیں نا وہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پھر یہ بتایا کہ اپنے گھروں میں جب داخل ہو تو اسے سلام کریں, اور پھر کوئی بھی گیدرنگ جو ہے وہ آپ پرمیشن کے بغیر نہ چھوڑیں. جب آپ گیدرنگ سے اٹھ رہے ہیں تو پرمیشن لے لیں. اور پھر یہ بتایا کہ حضرت صلی کا نام جو ہے نا یا ان کا جب بھی ذکر آئے تو بہت رسپیکٹ سے کرنا چاہیے. ایسے حضرت کا نام نہ لیں جیسے ہم ایک دوسرے کا لیتے ہیں. اب جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بہت رسپیکٹ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد زینب جو اس میں سورہ ہے اس بارے میں وہ ہے سورہ الفرقان. فرقان بیسیکلی قرآن کا ٹائٹل بھی ہے, ٹھیک ہے. فرقان کہتے ہیں ایسی کتاب کو جو صحیح اور غلط میں ڈفرینشیٹ کر دے, یعنی آپ کو بتا دے. جس طرح ابھی اگزامپلز آ رہی ہیں ساری, اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ صحیح کیا ہے اور کیا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کور کریں, آپ اپنی یہ چیز کریں, اللہ کا خوف رکھیں, اچھے اعمال کریں, یعنی پتہ چل رہا ہے کہ رائٹ کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو بیسیکلی اس کا نام فرقان اس لیے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے اس کا ذکر ہے شروع میں کہ جو آبجیکشنز بیسیکلی لگائی تھی ڈس بلیورز نے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ڈس بلیورز نے کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن, یہ حضرت ہم نے خود بنا لی, یا ان کے کچھ جو دوست ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, انہوں نے مل کے بنا لی ہے. اور اس میں کیا ہے, صرف سٹوریز ہیں کچھ پرانے لوگوں کی اور قصے ہیں, اور یہ سارا ایک ساتھ کیوں نہیں ریویل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ سٹیپس میں اس لیے ریویل ہوا ہے تاکہ یہ آپ کے دلوں کو سٹرونگ رکھے, اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے تاکہ آپ اس کو فالو کر لو. ایک ساتھ سارا ہو جائے تو آپ فالو ہی نہیں کر سکتے تھے, تو تھوڑے تھوڑے سٹیپس میں ہوا تاکہ آپ اس کو فالو کر دو. اور یہ اس نے نازل کیا ہے, یہ اس کی کتاب ہے جو آسمانوں اور زمین کے سیکرٹس کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اور پھر انہیں کہہ دیا کہ اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندوں نے بنائی ہوئی کتاب, تو پھر آپ لا کے دکھائیں, ایسی کوئی بک بنا لیں. تو وہ نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ کے 4 کیریکٹرسٹکس کا ادھر ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے 4 کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ جو ساری کنگڈم ہے نا زمین کا اور آسمان کا, وہ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کوئی چلڈرن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز بنائی ہے, ٹھیک ہے. یہ صفات یہاں پہ ذکر ہوئی. پھر دوبارہ توحید کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا دن کا رات کا, اور دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا, رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا سسٹم بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریلیشن شپس دی, ٹھیک ہے نا. یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم, جیسا مدر فادر سسٹر, یہ سب اللہ تعالیٰ نے. اور پھر دوبارہ آتا ہے ذکر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کا جو میسج تھا نا, یا وہ جو بھیجے گئے تھے, وہ پوری مین کائنڈ کے لیے بھیجے گئے تھے. کسی ایک سٹی یا کسی ایک کنٹری کے لیے لوگوں کے لیے نہیں آئے تھے, وہ پوری مین کائنڈ کے لیے لائے تھے. اور ان لوگوں کے آبجیکشن یہ تھے جو وہاں کے لوگ تھے مکہ کے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہم جیسے ہی ہیں, یہ تو ہماری طرح ہی واک کرتے ہیں, یا یہ بیسیکلی اینجلس کیوں نہیں نیچے آگے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس کوئی گارڈن کیوں نہیں ہے, اس طرح کے سوال کرتے تھے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جو پہلے بھی ان سے میسنجرز آئے تھے نا, وہ بھی اس طرح ہی تھے, وہ بھی اس طرح ہی کھاتے تھے حضرت کی طرح, وہ بھی عام بندوں کی طرح ہوتے تھے,
اور جب اگر انہوں نے اینجلز دیکھ لیا نا تو پھر ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو لوگ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں نا پھر ان کو سمجھ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, بڑے مزے کی چیز ہے کہ رحمان کے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. یہ کریکٹرسٹکس آپ سنو اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو ہیو آل دیز کریکٹرس ان آور سیلوز. ٹھیک ہے, ہیوملٹی کے ساتھ واک کرتے ہیں, عاجزی کے ساتھ, یعنی اپنے آپ کو پراؤڈ نہیں فیل کرتے کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں ہر وقت. ٹھیک ہے, اور جو اگنورنٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جاہل لوگ, ان سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے منہ موڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, رکوع سجود, اللہ تعالیٰ سے مغفرت یا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں دوزخ کی. ہم کہتے ہیں نا, دعا پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میں دوزخ سے بچا ہمیں. ٹھیک ہے, اور جو مطلب فضول خرچی نہیں کرتے, بیلنس رکھتے ہیں اپنے اس میں. ٹھیک ہے, توحید پہ رہتے ہیں, ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہر کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گندی باتیں نہیں نکالتے منہ سے, اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے, فالس ٹیسٹیمونی. پتہ ہے آپ کو فالس ٹیسٹیمونی کیا ہے؟ کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں, کسی نے آپ کو کہا کہ یار گواہ بن جاؤ میری یا مجھے بچا لینا, جب کوئی پوچھے اس طرح اور آپ کہہ دو تو یہ جھوٹی گواہی. ہمیشہ سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں, ان پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیک لوگ ہوئی کمپنی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے زینب, تو دیٹ برنگز us to the end of the chapter 18 juz 18. Any questions? No. All right, jazakumullah khair Zainab. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.